کہ تیز رو سواری کیا ہے، کیونکہ دبلی اونٹنیوں سے بھی مراد تیز روی ہوا کرتی تھی۔ تیز رو سواریوں پر تمہارے پاس آئیں گے۔ ابراہیم کی آواز آج سے 4000 سال پہلے بلند ہوئی، اور وہ آواز جو حاجی جاتا ہے وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتا ہے۔ لبیک اسی کا ہے جب کوئی معلوم ہوا کہ ہر حاجی نے جناب ابراہیم کی آواز سنی تو ہماری آواز 1-2 میل نہیں جاتی، اور ابراہیم کی آواز صدیوں کو طے کرتی ہوئی قیامت تک حاجیوں کے گوش شنوا سے متصل ہو جاتی ہے۔ تو پھر اور آگے بڑھیے، نبی کا شامہ بلم فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ ابھی قافلہ مصر سے چلا نہیں تھا کہ 200 میل دور کنعان کا بوڑھا نبی چیخ اٹھا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو ابھی قافلہ چلا نہیں، اور یہاں یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہیں برادران یوسف بھی ہیں، ان کو خوشبو نہیں آتی، نبی کو خوشبو آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کا شامہ اور ہوتا ہے اور انسانوں کا شامہ اور ہوتا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ لشکر سلیمانی وادی نمل میں داخل ہوا تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال کرتا ہوا چلا جائے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، یہ سنا تو سلیمان مسکرا دیے۔ ہم چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے ہیں، لیکن سلیمان چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کا سامعہ اور ہوتا ہے، ہمارا سامعہ اور ہوتا ہے۔ فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ ہمارا لامسہ اور نبی کا لامسہ یونس کو مچھلی نے نگل لیا، 40 دن تک شکم ماہی میں یونس رہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ تسبیح گزاروں میں نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اس کو شکم ماہی میں رکھتے۔ اب یا تو آپ یہ کہیے کہ وہ شکم ماہی میں گل جاتے، اس میں ان کی ہڈیاں سرما ہو جاتی، تو رکھنے کا مفہوم کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ زندہ رکھتے۔ قیامت تک شکم ماہی میں یونس کو اللہ زندہ رکھتا اگر وہ تسبیح گزاروں میں نہ ہوتا۔
معلوم ہوا کہ ہم اور ہیں اور انبیاء اور ہیں، ان کی صورت رہی معنی ہوتی ہے، ان کی سیرت کری معنی ہوتی ہے، ان کی گفتار عالمانہ ہوتی ہے، ان کی رفتار عادلانہ ہوتی ہے۔ نبی کے نسب پر بہتان نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں طغیان نہیں ہوتا، اس کے کردار میں عصیان نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں نسیان نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی کام زیر تحریک شیطان نہیں ہوتا۔ اور یہ تو ہم نے آپ کو عام انبیاء کی بات بتائی ہے، بروح اعظم پاکش درود لا محدود۔ جب عام انبیاء کی یہ شان ہے تو میرے رسول کی کیا شان ہوگی؟ آواز بلند نعرہ سلوات، نعرہ حیدری۔ ہمارا عنوان ہے مقام مصطفیٰ، تو حضور کی شان کیا ہوگی؟ جس طرح ہر پہاڑ کوہ طور نہیں ہو سکتا، ہر غار غار ہرا نہیں ہو سکتا، ہر گھر خانہ خدا نہیں ہو سکتا، ہر دشت دشت کربلا نہیں ہو سکتا، ہر میدان میدان غدیر نہیں، ہر چادر چادر تحریر نہیں، اور ہر جام جام جم نہیں ہوتا، ہر پانی زمزم نہیں ہوتا، ہر سخی حاتم نہیں ہوتا، اسی طرح ہر نبی خاتم نہیں ہوتا۔ اور انبیاء عبد ہیں اور میرا رسول عبدہ ہے، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، سراپا انتظار او منتظر۔ عبد وہ ہے جس کی خلقت پہلے ہو علم بعد میں ہو، عبدہ وہ ہے کہ علم القرآن خلق الانسان، علم پہلے ہو خلقت بعد میں ہو۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ عبد وہ ہے جو زمزم کا مالک ہو، عبد وہ ہے جو کوثر کا مالک ہو، عبد وہ ہے جو دریا ہوا جواب پلٹا ہے، عبد وہ ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتا ہے۔ عبد وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے، عبد وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے، عبد وہ ہے جو امت کو نماز پڑھاتا ہے، عبد وہ ہے جو رسولوں کی جمعیت کو نماز پڑھاتا ہے، عبد وہ عبد وہ ہے جو کوہ طور پر جائے، اور عبد وہ ہے جو بساط نور تک جائے۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ وہ قریب ہوا اور